اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے آپ کو صفات کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کسی کو نہیں آئی تو آپ لوگ کومنٹس میں ضرور بتا دیں کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی تو مزید اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ آج ہم اپنی صفت نمبر 7 کا آغاز کریں گے جو کہ اطباق ہے۔ اطباق کا لغوی معنی ملنا یا ملانا ہوتا ہے۔ اطباق کی اصطلاحی معنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی حصہ مقابل کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے۔ ایسے حروف 4 ہیں جن کا مجموعہ ہے سات غوز، یعنی صاد، غاد، زوا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس صفت نمبر 8 آ جاتی ہے انفتاح کی۔ انفتاح کا لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو کھلنا یا کھولنا ہوتا ہے۔ اور انفتاح کی اصطلاحی تعریف کی طرف اگر آئیں تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف منفتحہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا درمیانی حصہ مقابل کے تالو سے ملصق نہیں ہوتا بلکہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے، جیسے قوف میں لگ جاتی ہے۔ تو حروف مطبقہ کے علاوہ باقی تمام حروف منفتحہ ہیں، یعنی صاد غوض کے علاوہ باقی سارے حروف جو ہیں وہ ہمارے حروف منفتحہ میں شامل ہوں گے۔ آگے پر ہمارے پاس صفت نمبر 9 آ جاتی ہے ازلاق۔ تو ازلاق کا لغوی معنی کنارہ، پھسلنا، تیز ہونا، یہ سارے ہیں۔ ازلاق کے اصطلاحی تعریف کو اگر ہم دیکھیں تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف مزلقہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹوں کے کناروں سے سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں۔ ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ فرمل لبن ہے: فا، را، میم، نون، لام، با۔ اس کو مزلقہ کہتے ہیں۔ اور صفت نمبر 10 ہمارے پاس اسمات۔ اسمات کا لغوی معنی خاموش ہونا ہے۔ اسمات کی اصطلاحی تعریف کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج میں مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے۔ مزلقہ کے علاوہ تمام حروف جو ہیں وہ مصمتہ ہیں۔ اور ان کے اگر ہم لوگ جو مجموعے ہیں وہ یاد رکھ لیں تو اگلا ہمیں خود یاد ہو جائے گا کہ جیسے ازلاق میں فرمل لبن ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ مصمتہ ہو جائیں گے۔ صفت نمبر 11 ہمارے پاس آ جاتی ہے صفیر کی۔ صفیر کا لغوی معنی باریک دراز آواز، یعنی سیٹی کی آواز، صفیر سیٹی کو بھی کہتے ہیں۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے۔ ایسے حروف 3 ہیں: سین، صاد، زا۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفت نمبر 12 جو ہے وہ قلقلہ کی آ جاتی ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی حرکت دینا۔ اور قلقلہ کی اصطلاحی تعریف اگر ہم دیکھیں تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو بحالت سکون ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے، جیسے کہ جو 5 حروف ہیں: قطب، جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جب ہم ادا کریں گے حق، عط، اب، تو اس میں قلقلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہم ان کی ادائیگی بھی کریں گے اور تبھی ہماری ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفت جو ہے وہ لین کی آ جاتی ہے۔ لین کا لغوی معنی نرمی کرنا ہوتا ہے۔ لین کی اصطلاحی تعریف کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو مخرج سے ایسی نرمی سے ادا کیا جائے کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکے، جیسے واو اور یا، یہ 2 حروف ہیں۔ واو ساکن ماقبل مفتوح، جیسے کہ خوفن، تو جب ہم یہاں پہ رکیں گے ساکن ہوگا تو خوف۔ یا ساکن ماقبل مفتوح اگر کریں تو صویف۔ یعنی اس طرح سے ہم لوگ اس کو لین کو ادا کریں گے، یعنی نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔